بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ آج ہم سبق نمبر 10 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مذہب حنفی کا سلسلہ سند یا مذہب حنفی کی بنیادیں یا مذہب حنفی کا ماخذ۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم دو باتیں عرض کریں گے۔ آیا کہ فقہ حنفی کی بنیادیں کیا ہیں، نمبر 2 فقہ حنفی کا سلسلہ سند کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، فقہ حنفی کی بنیادیں، فقہ حنفی کے ماخذ، فقہ حنفی کے اصول وہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس شرعی۔ تو اس سے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ فقہ حنفی کسی کی ذاتی رائے کا نام ہے، کسی کی شخصی رائے کا نام ہے، اس لیے کہ اگر فقہ حنفی ذاتی رائے کا نام ہوتا، شخصی رائے کا نام ہوتا، تو پھر اس کے 4 اصول نہ ہوتے، اور پھر 4 اصولوں میں سے اصل الاصول قرآن، پھر حدیث یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اجماع امت، اور پھر قیاس شرعی، اور پھر پہلے 2 اصولوں کے بعد جو تیسرا اصل ہے یعنی اجماع امت، یہ دراصل حکم ربانی ہی کا نام ہے، یہ دراصل کتاب اللہ کا حکم ہے، یہ دراصل قرآن سے مستنبط شدہ حکم ہی کا نام اجماع امت ہے۔ اور قیاس شرعی یہ بھی قرآن و حدیث ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، اس لیے کہ قیاس سے مراد قیاس عقلی نہیں ہے، بلکہ قیاس سے مراد ہے قیاس شرعی، اور قیاس شرعی یہ راجع ہوتا ہے قرآن یا حدیث کی طرف۔ تو اس لیے قیاس شرعی بھی دراصل قرآن یا حدیث ہی کا نام ہے۔ اس لیے اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ فقہ حنفی شخصی اور ذاتی رائے کا نام نہیں، بلکہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کا احکامی خلاصہ ہے۔ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے احکامی خلاصے کا نام ہے، ذاتی اور شخصی رائے کا نام فقہ حنفی نہیں ہے۔ اصل میں اشکال کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے قیاس عقلی مراد لے لیا۔ ان کو سمجھنے میں یہ غلطی لگی کہ انہوں نے قیاس سے مراد عام قیاس یعنی قیاس عقلی مراد لیا ہے، حالانکہ یہ جو قیاس فقہ کے 4 اصولوں میں سے جو چوتھا اصول قیاس ہے، یہ قیاس عقلی نہیں بلکہ قیاس شرعی ہے، اور قیاس شرعی اس قیاس کو کہتے ہیں جو حکم ربانی یعنی کتاب اللہ کی طرف راجع ہو یا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو، اس کو کہتے ہیں قیاس شرعی۔ تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ قیاس سے مراد قیاس عقلی نہیں بلکہ قیاس شرعی ہے، تو پھر یہ بات سمجھنے میں کوئی کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہتا کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کا احکامی خلاصہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جو فقہ حنفی ہے اس کی بنیادیں تو یہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کا سلسلہ سند دیکھنے سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ فقہ حنفی تو دراصل تسلسل ہے اس دین کا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر صحابہ تک، اور صحابہ سے چل کر تابعین تک، اور تابعین سے چلتا ہوا آج کے زمانے تک جو دین کا تسلسل چلا آ رہا ہے، اس کا نام فقہ حنفی ہے۔ اس ایک عملی نظریے کا نام، اس عملی اور پریکٹیکلی طریقے کا نام وہ فقہ حنفی ہے۔ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فقہ کا علم کس سے حاصل کیا؟ تو محققین نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے جو استاد ہیں ان کا نام ہے حماد بن سلیمان کوفی۔ انہوں نے علم حاصل کیا ابراہیم نخعی سے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے علم حاصل کیا حضرت علقمہ سے، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے علم حاصل کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو گویا کہ فقہ حنفی تو اس تسلسل کا نام ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر امام ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی کو یا مذہب حنفی کو اس شخصی رائے کا نام نہیں دیا جا سکتا، ذاتی رائے کا نام نہیں دیا جا سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم پانے والے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ میں ایسا قرآن پڑھوں جیسے نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود جیسا پڑھے، وہ عبداللہ بن مسعود جیسا پڑھے۔ تو ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو امت کے لیے عبداللہ بن مسعود پسند کرے میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور جس کو امت کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ناپسند سمجھ میں بھی اس کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کی بنیاد ہیں۔ یہی وجہ ہے محققین نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جو فقہ حنفی کی بنیاد رکھی ہے اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخصیات کو خاص طور پر ترجیح ہے، خاص طور پر بنیاد میں داخل ہیں، ایک جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تو فقہ حنفی تو اسی تسلسل کا نام ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت علقمہ علم حاصل کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علقمہ سے علم حاصل کر رہے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے والے ہیں امام حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حماد یہ استاد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے۔ تو معلوم ہوا کہ فقہ حنفی شخصی اور ذاتی رائے کا نام نہیں بلکہ اس تسلسل کا نام ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تک پہنچا ہے۔ اور پھر ایک بڑی عجیب بات یہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے جو 1000 چوٹی کے شاگرد تھے ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو مدون کیا تو اس وقت 1000 شاگردوں میں سے 40 کا انتخاب کیا اور 40 علماء محدث فقیہ مفسر ان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی۔ پھر اس کمیٹی کے اوپر ایک اور کمیٹی تشکیل دی جو 10 آدمیوں پر مشتمل تھی اور جس میں بڑی بڑی ممتاز 10 شخصیات تھیں جن کے نام یہ ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمہ اللہ تعالی، امام ظفر رحمہ اللہ تعالی، امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، اسد بن عمر، یوسف بن خالد، یحییٰ بن زکریا، حفص بن غیاث، حبان مندل، قاسم بن معن۔ یہ 10 آدمیوں کی بنیادی کمیٹی تھی جو 40 آدمیوں پر کمیٹی مشتمل تھی، اس سے اوپر ایک اور کمیٹی تشکیل دی گئی جو 10 آدمیوں پر مشتمل تھی۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز اور طریقہ کار یہ تھا کہ کسی شرعی مسئلے کو ان لوگوں کے سامنے رکھتے، اس پر باقاعدہ بحث مباحثہ ہوتا، اس پر باقاعدہ قرآن و حدیث سے دلائل ہوتے، دلائل آ جانے کے بعد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہر ایک کے دلائل کو تحمل سے بردباری سے سنتے، اور سننے کے بعد پھر یہ کمیٹی جس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روح سے اقوا قرار دیتی، جس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کی وجہ سے مضبوط تر قرار دیتی، تو اس کو فقہ حنفی میں باقاعدہ طور پر مدون کیا جاتا، اور محققین کی رائے کے مطابق کہ یہ فقہ حنفی کو مدون ہوتے ہوتے 25 سال کا عرصہ لگا۔ 25 سال کے عرصے کے اندر یہ فقہ حنفی مدون ہوئی، اور اس مدون شدہ جو مجموعہ تھا اس میں جو مسائل لکھے گئے اس کی تعداد 12,90,000 بتائی جاتی ہے، جن میں سے 38,000 مسائل کا تعلق صرف عبادات سے تھا اور بقیہ کا تعلق معاملات سے۔ تو اس تقریر سے معلوم ہوا کہ فقہ حنفی ہر اعتبار سے مضبوط، دلائل کے اعتبار سے مبرہن اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے اعتبار سے
ایک مضبوط مرتب مدون فقہ کا نام ہے۔ علم فقہ یعنی فقہ حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے کا نام نہیں، بلکہ اس کے اصول، اس کے ماخذ، اس کی بنیادیں 4 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس شرعی۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سند وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ یہ کچھ شخصی رائے ہے بھی نہیں، بلکہ اس کو باقاعدہ طور پر کمیٹیاں تشکیل دے کر محدثین، مفسرین اور فقیہ لوگوں کی مجلس مشاورت سے باقاعدہ پاس ہونے کے بعد اس سے کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی حکم کو لکھا جاتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے سے کسی مسئلے کو مدون نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان احکامات اور احکامات کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔